بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، طہارت کے متعلق اور چند دوسرے مسائل ہیں، یعنی متفرق مسائل ہیں، ان کے بارے میں آج بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال ہے، یعنی زندہ آدمی اور مردہ آدمی کی طرف سے کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں کر سکتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جو زندہ ہے اس کے بدلہ میں آپ عمرہ کریں یا مردہ کے بدلہ میں کریں، اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی طرف سے عمرہ کر لیں یا حج کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی طرف سے عمرہ کریں۔ کچھ بھائی جو ہیں وہ باہر کی کنٹری جیسے کہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنے والدین کے لیے یا کسی اور کے لیے جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نیت کر لیں جب احرام باندھنا ہے۔ یاد رکھیں، جو دو چادریں احرام کی ہوتی ہیں، ان کے باندھنے سے یا کھولنے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوتا یا آپ اس میں داخل نہیں ہوتے جب تک کہ آپ نیت نہ کر لیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ آپ نے کسی کے لیے عمرہ کرنا ہے تو نمبر ایک، نیت کریں اپنی طرف سے، یعنی خود ہی نیت کریں کہ میں عمرہ یا حج کے افعال میں داخل ہوتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر وہ دو چادریں جو ہیں باندھ لیں۔ جب پورا عمرہ ہو جائے، کمپلیٹ عمرہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے، وہ جو ثواب ہو اس کو گفٹ کر دے، ہدیہ کر دے اس آدمی کو۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت ہی اس آدمی کی طرف سے کر رہے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ یا اللہ، یہ جو میں عمرہ کر رہا ہوں یہ میں فلاں شخص کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، زوجہ کی طرف سے، بہن بھائی یا کسی بھی کوئی بھی آدمی ہے، آپ اس کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ کہو گے کہ میں یہ اس کی طرف سے کر رہا ہوں اور اسی کی طرف سے عمرے کے افعال میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر وہ چادریں باندھ لے گا۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال پوچھا کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے، عمرہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اس میں آپ جب جائیں گے مطاف پہ، میقات جس کو کہا، میقات میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں جا کر آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ نیت کے الفاظ یہی ہیں جو میں نے پہلے کہے ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اللہم انی ارید الحج والعمرہ، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرہ کا اور اس کے افعال میں داخل ہونے کا۔ پھر اس کے بعد آپ احرام کی چادریں باندھ لیں گے۔ جب باندھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی بھی خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگی۔ ناخن نہیں کاٹنے، بال جو ہیں وہ جب تک کہ آپ عمرہ کمپلیٹ نہیں کر لیتے، بالوں کو نہیں کاٹنا اور بالوں کو اکھیڑنا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے خوشبودار جو صابن ہے اس کا استعمال نہیں کرنا، اور سلے ہوئے جو مطلب کپڑے ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا، سر کو ننگا رکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، جب میقات سے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو اسی وقت ہی اپنے کندھے کو ننگا کر لیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ راستے میں جائیں تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے جائیں، اور پھر جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، بیت اللہ کے پاس جائیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پہلے تو دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد جو گرین کلر کی یعنی سبز کلر کی لائٹ ہوتی ہے، وہاں سے وہ نشانی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر تو حجر اسود کا بوسہ آسانی سے دے سکتے ہیں تو درست ہے، اگر رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ بوسہ نہیں دے سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بوسہ دینے جاؤ گے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، تو اس وقت آپ بوسہ نہیں دو، بلکہ دور سے ہی اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کا استلام کر لیجئے، چونکہ وہ استحبابی عمل ہے اور اعضائے مسلم حرام ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے غلطی کرتے ہیں، وہ مطلب توڑ کر اور رش میں نہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں نہ مردوں کا،
تو جس میں کچھ مطلب تھوڑی طاقت والا آدمی ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو تکلیف دے کر حجر اسود تک پہنچتا ہے، یہ ناجائز عمل ہے، درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ شخص ہے کہ جس سے دوسرے مومن کا مال اور جو مطلب خون ہے وہ محفوظ رہے۔ بہرحال تو آپ نے طواف شروع کرنا ہے، جب دوسری بار گرین لائٹ پہ پہنچو گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا، پھر آپ نے وہی کرنا ہے، اس طریقہ سے استلام کرنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ 7 چکر جب پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو بہتر ہے، درست ہے، اگر نہیں ملتی تو جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے، کوئی مکان خالی ہو، مکان سے مراد جگہ ہے، کوئی خالی ہو تو وہاں پہ آپ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، یعنی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے تو۔ اور جب طواف کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، جو کوئی بھی آپ کو دعا آتی ہے وہ اللہ سے مانگیں، جس طریقہ سے بھی آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں وہ کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا پڑھیں، شہادتین پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ مطاف چلے جاؤ گے جو سعی ہے، یعنی صفا اور مروہ، تو اس میں آپ صفا سے شروع کرو گے، 7 چکر ہوتے ہیں وہاں پہ، جو مروہ ہے وہاں پہ آپ کا لاسٹ ہوگا، یعنی صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2، پھر اسی طریقہ سے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اور میں ایک بات بتلانا بھول گیا، جب آپ طواف کر رہے ہو بیت اللہ کا تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے، چادر نیچے سے بائیں پہ پھینک لینی ہے، اور کیا کرنا ہے پھر اپنے پنجوں کے بل چلنا ہے 3 چکر، اس کو رمل کہا جاتا ہے، 3 چکر پنجوں کے بل، جیسے فوجی پریڈ ہوتی ہے اس طریقہ سے آپ نے چلنا ہے، تھوڑا سا ایسا محسوس ہو کہ آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو آپ تیسرے نمبر پہ جانا ہے، آپ نے اپنا حلق کروانا ہے، یعنی بال کٹوانے ہیں یا جو ہے حلق کروا لیں بالکل ہی، تو یہ آپ کے 3 ایک فرض اور 2 واجب پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ احرام کھولیں یا نہ کھولیں، آپ نے ارادہ، آپ کا حلق ہو گیا، بال کٹ گئے، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کا عمرہ پورا ہو چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک چادریں نہیں کھولی تو کیا ہم احرام سے نہیں نکلے، تو ایسی بات نہیں ہے، جب آپ کی 3 چیزیں پوری ہو گئیں، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، احرام کھولنا نہ کھولنا آپ کے لیے برابر ہے، وہ تو آپ نے اپنی سہولت کے لیے چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا مطلب مختصر عمرے کا طریقہ۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ بھائی نے پوچھا کہ ایک ہی احرام سے کیا 2 عمرہ یا زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک عمرہ کیا ایک احرام میں، اور پھر اسی احرام کو مطلب آپ مسجد عائشہ جاتے ہو یا جیرانہ جاتے ہو، پھر اس کو کھول کر دوسری بار باندھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہاں پہ چلے گئے مسجد عائشہ میں تو وہاں سے باندھا، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یعنی ایک احرام جب تک کہ اس میں کوئی گندگی نہ لگے، وہ ناپاک نہ ہو، آپ کئی عمرے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس احرام کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں تو بعد میں اس میں جتنے چاہو عمرے کر سکتے ہو۔ پھر سوال پوچھا دوران طواف، سوال نمبر 4 ہے، دوران طواف آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں جو طواف کر رہے ہو یہ فرض ہے، جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے وہیں سے طواف شروع کرنا ہوگا۔ یعنی اگر 3 چکر پہلے پورے ہو چکے ہیں تو وہ 3 آپ کے کمپلیٹ ہی ہوں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، باقی 4 چکر پورے کریں گے۔ طواف آپ جو ہے عمرہ میں کریں یا عمرہ کے بغیر کریں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کے ساتھ طواف کرنا ہے۔ اور جو مطلب صحیح ہے مروہ اور صفا کے درمیان، وہاں پہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ چکر لگانے واجب ہیں۔ پھر بھائی نے پوچھا کہ ہر عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادریں کھولنا ضروری ہیں؟ تو یہ میں بتلا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے۔
پھر کہتے ہیں سوال نمبر 6 یہ ہے، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے مجبوری کی حالت میں۔ اگر آدمی کی کمر میں درد ہو یا وہ دیکھتا ہے کہ میں بیٹھ کر پیشاب کروں گا تو میرے اوپر چھینٹے پڑ جائیں گے، اور یا کوئی ایسی جگہ ہے جو صاف نہیں ہے، بیٹھنے سے اس کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، تو وہ کھڑا ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ لیکن عام حالت میں ایسے ہی کوئی کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آتا ہے، اتا صبات اتا قوم، کہ وہ ایک قوم کے ڈھیر پہ آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو وہ ایک جواز کے لیے ہے، اور اس میں کئی صورتیں نکالی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے گندگی ہو اس لیے نہیں بیٹھے، یا کمر میں درد ہو اس لیے نہیں بیٹھے، تو بہرحال جواز امت کے لیے ہے، مین چیز یہ ہے۔ تو امت کے لیے جائز ہے، لیکن اس کا یہ خیال کرنا چاہیے کہ مجبوری کی حالت میں آپ یہ کریں، وگرنہ یہ جو ہے اس کو انگریزوں نے زیادہ اپنایا ہوا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔